میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ FM ریڈیو 105 پر، اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح ایما معیز اور سمن صدیقی۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، سمن ایک پیغام آیا ہے پچھلے پروگرام کے بارے میں، ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ السلام علیکم شیر شاہ، بہت مزہ آیا آپ کا معلوماتی پروگرام سن کے۔ آپ تمام دوست بہت محنت کر کے اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اور اس میں ایک دو چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ جو الیکٹریسٹی جب سب کانٹیننٹ میں آئی تو انگریزوں کو یہ ہوا کہ ہم کس شہر کو سب سے پہلے بجلی فراہم کریں، تو اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے کراچی کا انتخاب کیا، اور سب سے پہلے جو الیکٹریسٹی ہے وہ کراچی میں آئی۔ یہ تو ہو گئی بجلی کی بات۔ دوسری بات ہو رہی تھی کہ کیلنڈر جو ہے وہ مختلف زبانوں میں مختلف تہذیبوں کے عکاس ہیں، ان کی میتھمیٹکس کی اسکلز اور یہ وہ سارا کچھ جو ہے، تو اس میں آپ ایک بڑا مشہور کیلنڈر ہے جو کہ ہمارے اس ایریا میں ہے، وہ ہے پنجابی کیلنڈر۔ جو پنجابی کیلنڈر ہے اس کو بکرمی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور یہ 57 BC میں جو ہے وہ رائج ہوا تھا۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں مہینے جو ہیں وہ 29 مہینے کے دن 29 بھی ہوتے ہیں اور 32 بھی ہوتے ہیں۔ تو کبھی وہ کہتا نا کہ میں تمہیں یہ پیسے یہ تم مجھے دے دو ادھار، اب میں تمہیں 32 تاریخ کو دوں گا، تو وہ شاید پنجابی مہینے کا حساب کر رہا ہوتا ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب، آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا اور ہمیشہ کی طرح اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں نوازا۔ یہ سمن مجھے نہیں پتا تھا کہ پنجابی کیلنڈر بھی ہوتا ہے، اور یہ تو میں نے اکثر دوستوں سے سنا ہے کہ 32 تاریخ کو تم کو دے دوں گا۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کیلنڈر میں 32 اور 29 دن جس طرح سے ہوتے تھے تاکہ وہ 365 دنوں کو اپنے اس کا مطلب وہ جان نہیں چھڑانا چاہ رہے تھے، اصل میں 32 کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، اصل میں 32 کچھ ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ اس طرح کی معلومات دینے کا، اور یہ بات بھی میرے لیے بالکل نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے ایما بات کیا کراچی کی الیکٹریسٹی کے بارے میں، اور ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی وہ شہر ہے جس کا سب سے پہلے انتخاب کیا گیا کہ یہاں پر الیکٹریسٹی چلائی جائے۔ اب یہ کراچی شہر کے الیکٹرک کے حوالے ہے، اور کے الیکٹرک یہاں پر بجلی سپلائی بھی کر رہی ہے، بجلی کی چوری کو روکنا بھی چاہ رہی ہے، اور اچھے سے کام بھی کر رہی ہے، اور یہ کام کو اور مزید بڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو رہا پچھلے پروگرام کے بارے میں۔ اور ڈاکٹر شیر شاہ، آپ بڑے کیمپس کر رہے ہیں آج کل، سنا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں ہمیں بتاتے؟ نہیں، سنا نہیں ہے۔ اچھی بات آپ نے سوال کر لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم نے جو آج کچھ ٹاپک چنے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں، بات یہ ہے کہ یہ جو فسٹولا ہوتا ہے نا، تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچے کی پیدائش کے وقت اگر بچے کا سر پھنس جائے تو پیشاب کی تھیلی میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پیشاب بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں پر ایمرجنسی آبسٹیکل کیئر، یعنی ہنگامی حالات میں زچگی کے دوران کوئی مدد میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی تدارک کے لیے ہم لوگ مختلف شہروں میں کیمپ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سجاد احمد صدیقی ہیں جو کہ اس چیز کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ ابھی کل میں کوٹلی کشمیر میں تھا۔ آپ گئی ہیں کوٹلی؟ نہیں، میں کوٹلی نہیں ایما، آپ گئی ہیں کوٹلی؟ نہیں، میرا جانا نہیں ہوا۔ تو آپ دونوں کوٹلی جائیں، اس لیے کہ کوٹلی بہت خوبصورت شہر ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو وہاں پر سجاد صاحب نے مڈ وائف اور LHWs کے لیے، LHWs کے لیے ایک ورکشاپ کیا۔ اس ورکشاپ میں یہ بات بتائی گئی کہ زچگی کے دوران ایمرجنسی جو ہنگامی سہولتیں وہ مہیا ہونی چاہیے، اور اگر مڈ وائف کو اور ان کو اس بات کا علم ہو تو پھر اس پہ وہ کام کرتے ہوئے اس فسٹولا کو ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ تو جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کے آپریشن تھیٹرز میں ہم وہاں جو گائناکولوجسٹ ہوتی ہیں ان کو ہم فسٹولا ریپیئر کرنا بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پچھلا سفر کوٹلی کا تھا۔ LHW کون ہوتے ہیں؟ لیڈی ہیلتھ وزٹرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز، لیڈی ہیلتھ ورکر وہ ہوتی ہیں۔ کیا کردار ہوتا ہے ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرینڈ مڈ وائف بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو یہ گھروں میں جا کے ڈلیوری کرا سکتی ہیں، ایمرجنسی کو سمجھ سکتی ہیں، مریض کو ایسی جگہ بھیج سکتی ہیں جہاں پر ان کا آپریشن ہو سکے، ایمرجنسی سیکشن ہو سکے۔ تو ڈاکٹر شیر شاہ، ان کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے ملک میں 85,000 دیہات ہیں، اور 85,000 دیہاتوں میں یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں 6 لاکھ سے زیادہ کویکس ہیں، بے شمار ایسی دائیاں ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، تو ان کے پاس نہ ہائیجین ہے نہ انفیکشن کنٹرول ہے، تو زچگی کے دوران حمل تو ہو جاتا ہے
زچگی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بیماریاں ہیں، جو انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے ماں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کو انفیکشن ہوتا ہے، اس کو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آئندہ کے لیے وہ اس کی زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ہم کوشش کریں کہ آگاہی کی روشنی پھیلائیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جو گائنیکالوجسٹ اور نرس اور ٹرینڈ مڈ وائفس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہسپتالوں میں اور ان سب جگہوں پہ، ہاں وہ گاؤں دیہاتوں میں تو ہے نہیں. دیہات کی پہنچ کے لیے وہاں تک یہ ساری سہولتیں مہیا کرنے میں لیڈی ہیلتھ ورکر، بالکل لیڈی ہیلتھ ورکر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن مڈ وائفس کا بھی کردار ہوتا ہے جو گاؤں میں رہتی ہیں. نہیں، اگر رہتی ہیں تب نا. مڈ وائف کون سی ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک میں مڈ وائف بھی نہیں ہے. اچھا، یہ تو میں نے آپ کو کوٹلی کا بتایا. اس سے پہلے ہم تھے ملتان میں. ملتان بڑا شہر ہے، وہاں پر نستر ہاسپٹل میں ورکشاپ منعقد کی. وہاں پر ڈاکٹر شاہد راؤ ہیں، ان کی پوری ٹیم بہت زبردست کام کر رہی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ نستر اسپتال کو نستر میڈیکل کالج کے جو گریجویٹس ہیں جو نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے بہت سے پیسے جمع کر کے ہسپتال کا سرجری اور گائنی کا وارڈ بنایا ہے اور بہت اچھا بنایا ہے. تو وہاں ہم نے کام کیا اور کام کرنے سے بڑی خوشی ہوئی. وہاں پر ڈاکٹر سجاد نے دوبارہ سے لیڈی ہیلتھ ورکرز وغیرہ کا سب کا ورکشاپ کیا اور ان کو سمجھایا. وہاں بہت بڑی تعداد میں تقریباً 150 سے زیادہ لیڈی ہیلتھ ورکر اور مڈ وائف آئی ہوئی تھی. اور اس سے پہلے ہم گئے تھے جہلم. جہلم کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ بالکل، میں جہلم گئی بھی ہوں. آپ کیسے گئی جہلم؟ کوئی کانفرنس تھی، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. زبردست. آپ جہلم گئی؟ گزر ہوا ہے. میں گاڑی سے سفر کرتی ہوں، گڈ، پاکستان دیکھنے کو ملے. تو جہلم شہر میں بھی یہی ہوا. وہاں پر بڑا اچھا ہمارا ورکشاپ ہوا اور وہاں پر ہم نے آپریشن کیے. وہاں پر جو پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز تھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. ان کو ہم نے سکھایا کہ کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارا 3 اس طرح کا ورکشاپ تھا. ایک جو سیمینار ہم ہمیشہ کرتے ہیں ہر سال مارچ کے مہینے میں، کنڈیارو کا نام سنا ہے آپ؟ جی بالکل. آپ نے سنا ہے کنڈیارو کا نام؟ کہاں پر ہے کنڈیارو؟ کنڈیارو سکھر سے پہلے ایک پرانا شہر ہے. کنڈیارو کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک قدیم لائبریری ہے اور اس قدیم لائبریری میں بہت سے قلمی نسخے بھی موجود ہیں. نہیں اتنا نہیں، مطلب یہ کہ جس زمانے میں کتابوں کا چال چلن ہو گیا تھا، 300-400 سال پرانی لائبریریاں ہیں. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے سندھ کے اندر تعلیم والیم کا ایک زمانے میں کافی رواج تھا. اب ہمارے سندھ میں تعلیم والیم کا رواج بہت کم ہو گیا ہے اور نقل 2 نمبر کام سے لوگ امتحان پاس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہو گئے ہیں. لیکن اس لائبریری کو دیکھ کے ذرا آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ لائبریری تھی. تو وہاں پر ایک اسپتال ہے، اس کا نام ہے حسان ہاسپٹل. اور کنڈیارو میں ایک ہمارے دوست ہوتے تھے، ان کا نام تھا مسعود سہتو، ڈاکٹر مسعود سہتو. ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن مسعود سہتو نے تقریباً 26 سال پہلے مجھ سے کہا کہ یہاں پر بڑے مریض ہوتے ہیں، آپ ہمارے اسپتال میں آ کر کے آپریٹ کریں. تو یہ وہ مریض ہوتے ہیں، کسان عورتیں ہوتی ہیں اور کسان عورتوں کے پیٹ میں ٹیومر ہوتا ہے، ان کی بچےدانی میں مسائل ہوتے ہیں، وہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں. تو 26 سال پہلے ہم نے کرنا شروع کیا اور آج پچھلا 10 دن پہلے وہاں 26 سال کے تک ہم لوگ آپریشن کرتے رہے. اور ہر سرجری میں ہر کیمپ میں تقریباً 70-80 آپریشن ہم لوگ کرتے ہیں. مسعود بہت اچھے نیک دل انسان تھے اور ان کے اسپتال میں جتنے بھی مریض آتے ہیں بالکل مفت ان کا علاج ہوتا ہے. اور ہم لوگ سرجری کرنے جاتے ہیں. کراچی کے بہت سے ڈاکٹر جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور وہاں پر ہم لوگ جا کے سرجری کرتے ہیں. انگلینڈ سے بھی ڈاکٹر افتخار ہر سال آتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے 48 سرجری کی اس دن. اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ اس اسپتال کا جو روایت ہے، وہاں کی جو ڈاکٹر تسنیم ہے، وہ اس روایت کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے اور ہر سال وہ مریض جمع کرتے ہیں. یہ وہ غریب ترین کسان عورتیں ہوتی ہیں جو کہ وہاں آتی ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے ملک میں گائنی کے مسئلے دیکھتے ہیں. بنیادی طور پر جو ایسی کنڈیشن جن کی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے اور غربت کی وجہ سے لوگ آپریشن نہیں کرا پا رہے ہیں لیکن ان کو آپریشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا رہتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ بھی بہت اچھا انتظام تھا اور ہر چیز مہیا تھی. سارے مریضوں کا مفت میں علاج ہوا اور اس طرح سے یہ کام چلتا رہا. تو سمن میرے خیال میں کوئی سفر کا وقفہ ہونا چاہیے. تو وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگاہی کا سفر لے کر ریڈیو FM 105 پر. We will be right back after this short commercial break. ہمارا لباس ہماری پہچان، یہی تو ہے فخر پاکستان.
Ideas presents Pakistan Day Sale with up to 50% off in stores and online at gulahmadshop.com. Ideas, wear it proudly. کیا تم ویکسین لگوا چکے ہو؟ نہیں، مجھے ویکسینیشن کا طریقہ کار نہیں معلوم، بلکہ مجھے تو لگتا ہے یہ کافی مشکل ہوگا اور وقت بھی بہت لگے گا۔ او نہیں، یہ بہت آسان ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ پہلے ہوتی ہے رجسٹریشن اور پھر ویکسینیشن۔ خود کو کووڈ ویکسینیشن کے لیے رجسٹر کرنے کے لیے میں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 یعنی 1166 پر SMS کیا تھا اور مجھے میسج آیا کہ میں رجسٹر ہو چکا ہوں۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا رجسٹریشن کرانے میں۔ رجسٹریشن کے بعد میں قریبی ویکسینیشن سینٹر میں گیا اور وہاں پر موجود ہیلتھ سٹاف کو 1166 یعنی کہ 1166 سے آیا ہوا SMS دکھایا۔ انہوں نے میسج اور میرا شناختی کارڈ دیکھا اور مجھے ویکسینیشن کے لیے لے گئے۔ ویکسینیشن کرانے اور خود کو اس مہلک بیماری، ہسپتال میں علاج اور کورونا وائرس جو جان کا خطرہ بن سکتا ہے، ان سب سے بچنے میں شاید 10 منٹ سے بھی کم وقت لگا ہوگا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا آسان ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں لگتا۔ میں ابھی خود کو اور اپنے گھر والوں کو رجسٹر کرواتا ہوں۔ یہ کورونا وائرس آگاہی میسج آپ کی خدمت میں کوکا کولا فاؤنڈیشن اور UNDP کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم حاضر ہیں دوبارہ سے علم و آگہی کا سفر لے کر FM ریڈیو 105 پر، اور میرے ساتھ ایما اور سمن موجود ہیں۔ تو ایما، ہم بات کر رہے تھے کچھ عجیب سی بات کینچی کے بارے میں، سیزر کے بارے میں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ آخر یہ کینچی کا عمل دخل ہمارے زندگی میں کب سے آیا ہے، اور اتنا عمل دخل آ گیا ہے کہ کینچی ہمارے محاورے میں شامل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو کینچی مت چلایا کرو، اس سے لڑائی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ کینچی کی تاریخ کیا ہے، کینچی کی پیدائش کب ہوئی، اور کینچی کو کون سی مڈ وائف نے ڈیلیور کیا، اور اس کے بعد کینچی کی ترقی کیسے ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ جی، تو ابھی تاریخ میں جو آتا ہے، جو آرکیولوجی اور سب سے ہمیں معلوم ہوا ہے، وہ جیسے عراق میں ایک ہوتی تھی سویلائزیشن میسوپوٹیمیا کے نام سے، تقریباً کوئی 4000 سال پہلے۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے ایک ایسا ٹول ملا انہیں، ایک ایسی چیز ملی جو قینچی کا کام کرتی تھی۔ وہ تھوڑی سی مختلف تھی ہماری آج کی قینچی کے حساب سے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ 2 بلیڈز کو ایک پتلی سی پٹی سے، لوہے کی پٹی ہوتی تھی، ایک میٹل کی ہوتی تھی، لیکن وہ تھوڑی سی نرم ہوتی تھی بلیڈز کے مقابلوں میں، اور ان کے ساتھ اس کو لگا دیا جاتا تھا تو وہ ایک ہی حصہ ہوتا تھا، اور اس کو جس طرح سے ہم ٹویزرز کو استعمال کرتے ہیں نا، اس طرح اس شکل کی ہوتی تھی، بس اس میں 2 بلیڈ لگے ہوتے تھے جن کو چلایا جاتا تھا۔ تو اس وقت تو اس کا اس طرح سے تھا۔ پھر جو ہے وہ قدیم مصر میں بھی جو ہے وہ ان کو ایک قینچی نما چیز ملی تھی، کوئی 1500 قبل مسیح میں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہوتی تھی وہ تھوڑی بڑی ہوتی تھی، اور ان کی اگر آپ تصاویر دیکھیں تو شکل میں بھی وہ ایسی ہوتی تھی جیسے میسوپوٹیمیا میں تھی، کہ 2 بلیڈ تھے اور وہ ایک تھوڑے سے نرم لوہے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، مگر وہ تھوڑے بڑے تھے سائز میں، ان سے آپ بال نہیں کاٹ سکتے تھے یا کاغذ نہیں کاٹ سکتے تھے۔ تو پھر کیا کاٹتے تھے؟ ہوتے تھے مختلف چیزیں، جیسے اگر آپ نے بڑا کپڑا کاٹنا ہے یا گلا کاٹنا ہے یا اس طرح سے، ان کو جیسے انگریزی میں ہم شیئر کہیں گے سیزر کے بجائے۔ اچھا، کیونکہ سیزر انگریزی میں جو ہے وہ قینچی ہوتی ہے جو 15 سینٹی میٹر سے چھوٹی ہو۔ اچھا، یہ ڈیفینیشن ہے۔ جی، اور 15 سینٹی میٹر سے بڑی قینچی جو ہوتی ہے اس کو شیئر کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ والی تھوڑی بڑی ہوتی تھی سائز میں، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو رومی تھے، رومنز آپ کے، جی، انہوں نے اس کو ماڈیفائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اتنی بڑی چیز ہے، ہم ایسے نہیں کریں گے، تو انہوں نے تھوڑی چھوٹی سائز کی بنانی شروع کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ ایک لوہے کی پٹی سے دونوں بلیڈز کو جوائن کریں، انہوں نے اس کے اوپر ایک پیوٹ لگایا۔ پیوٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے گرد گھومتی ہے، جیسے آج کل کی ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے آج کل کی قینچی جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کا ایک پیوٹ یا ایک اسکرو سا ہوتا ہے، اس کے وہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ دونوں بلیڈز کو وہ آگے پیچھے وہ گھومیں، اور جب وہ آپس میں قریب آئیں تو وہ دونوں تیز ہوں اتنے کہ چیزیں کٹ جائیں۔ اور یہ ساری جو قینچیاں جن کا بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان سب کو obviously ہر تھوڑے ٹائم پہ تیز کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، مگر رومنز نے اتنا اچھا یہ ڈیزائن بنایا کہ انہوں نے چھوٹے سائز کی بھی بنائی، تو ان کے وہ اپنے جو ہے وہ بال بھی اسی سے کاٹتے تھے، تو ان کی ہیئر سٹائلنگ بھی جو ہے اس طرح سے شروع ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے بال جو ہے وہ ایک بلیڈ یا ایک چھری سے کاٹے اس طرح ٹائپ چیز سے۔ جی،
اس طرح ٹائپ کی چیز سے بال کاٹتے ہیں، بلیڈ سے، اس طرح یا کوئی خاص اس کی چھری ہوتی تھی. تو ایما میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس وقت بھی جو قینچی ہوتی تھی وہ میٹل کی بنی ہوتی تھی یعنی لوہے کی بنی ہوتی تھی؟ اچھا، ہمیشہ لوہے کی ہی بنی تھی، بلکہ کیونکہ دیکھیں آپ کو ایک تیز چیز چاہیے کاٹنے کے لیے. تو اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو جب بھی ہم کسی بھی تیز چیز کی بات کریں تو اس میں سے لوہے یا کسی ایکچولی یہ جو ہے نا برونز کی بنی ہوتی تھی قدیم مصر میں عموماً. اور ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ رومنز نے ایک تو اس کو بہتر کیا. اچھا، اسی ٹائم پہ چین اور جاپان میں بھی اسی رومن ڈیزائن سے ملتی جلتی ایک پیوٹ کے اوپر قینچیاں ملی ہیں آرکیولوجسٹ کو. اچھا، تو وہ الگ وہاں پہ بھی جو وہ کسی اور کو ایک آئیڈیا آیا کہ بھائی یہ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ اس قسم کی چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو دنیا میں ایک ہی وقت میں اس طرح سے کچھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ویسٹرن دنیا میں، بس یہ ہے کہ ہمیں معلومات تھوڑی اس کی زیادہ ہے، لیکن اسی ٹائم پہ چین اور جاپان میں بھی یہی ہو رہا ہے. اب تو میں نے سنا ہے کہ الیکٹرک کی قینچی بھی آ گئی ہے. آگے ہو کے بتائیں قینچیاں مختلف طرح کی، ہم تھوڑی سی ٹائپ اس کی بتائیں کے بارے میں بھی بات کریں گے. ابھی میں تھوڑا سا اور بتاؤں. ابھی سمن کا اچھا سوال تھا. اس زمانے میں برونز کی بنی ہوتی تھی. پھر ہوا یہ کہ 17ویں صدی میں انہوں نے ماس پروڈیوس کرنی شروع کر دی. تو یہی 17ویں صدی میں چین میں ایک کمپنی تھی ہانگزو زینگ زیاوکن کمپنی کے نام سے، جس نے ماس پروڈکشن کی قینچیوں کی. اور مطلب بڑی تعداد میں ایک ہی طرح کی قینچیاں انہوں نے بہت ساری قینچی بنا کے مارکیٹ میں فلڈ کر دیا، فلڈ کرنی شروع کر دی. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اس کے بعد اور اسی دوران پھر انگلینڈ میں بھی یہی ہو رہا تھا. اور انگلینڈ میں پھر سن 1760 میں اس کے 1-2 سال بعد جو ہے ایک انوینٹر تھے رابرٹ ہنچکلف کے نام سے. اچھا، انہوں نے سب سے پہلے لوہے یا اسٹیل کی قینچیاں بنانی شروع کی اور ماس پروڈیوس کرنی شروع کی اور مارکیٹ میں فلڈ کی. تو ابھی بھی ان کی وہ کمپنی موجود ہے. اب وہ ولیم مٹلی اینڈ سنس کے نام سے ہے. تو کتنے سو سال پرانی کمپنی ہے؟ آپ اندازہ لگا لیں 1760 300 سال سے یہ قینچی بنا رہے ہیں. تو ان کی زبان بھی قینچی کی طرح چلتی ہے. اردو میں محاورہ ہے کہ تمہاری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے. ہاں، یعنی بہت تیز کاٹتے ہو، بالکل ایسی باتیں کر دیتے ہو کہ کاٹ کے رکھ دیتے ہو. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں قینچی جو تھی وہ اتنی نایاب چیز تھی، مطلب اتنا آسان نہیں تھا اس کو بنانا. اس کے کاریگر ہی الگ ہوتے تھے. تو وہ نہ صرف اس کے سارے لوہے کے اس کے اوپر کرتے، تو آپ کو جتنی بھی پرانی قینچیاں ملیں گی، اتنی قدیم قینچیاں ملیں گی، ان کے اوپر بہت ہی خوبصورت سے پیٹرنز بھی بنے ہوئے. جیسے جو قدیم مصر میں جو ان کو بڑی بڑی قینچی ملی ہے، اس کے اوپر جس طرح سے وہ اپنی پیرامڈس کے اندر تصاویر لگاتے تھے نا لوگوں کی، یہ دکھاتے تھے کہ مصر کے اندر زندگی اس طرح سے، اس طرح کی آپ کو تصاویر ان کی قینچی کے اوپر بھی ملیں گی. اچھا، مطلب قینچی ان کے لیے ایک بہت بڑی ایجاد تھی جس کو وہ پراؤڈلی شو کرتے تھے، جیسے لگژری کا نشان تھا. جیسے آپ کے ان کے ہیروگرافکس کے اوپر ان کے بت بنے ہوتے ہیں نا کبھی کبھار. تو میں نے 1-2 تصاویر دیکھی ان کی قینچیوں کی جس پہ ان کے بت بنے ہوئے تھے. اچھا، زبردست. اتنی بڑی چیز تھی ان کے لیے قینچی کہ اس کو اتنا خوبصورت انہوں نے بنایا تھا. یا وہ ایک کاریگر کی ایک خاص بات تھی کہ وہ دکھاتا تھا کہ بھئی یہ میں نے کام بنایا ہے. یہ صرف دوسری بات ہے قینچی آنے سے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہوں گی نا. تو ان کو یہ لگا ہوگا کہ یہ ایک طرح کا دیوتا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو دیکھو کتنی کامیابی ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا کہ اچھائی کا دیوتا تو برائی کا دیوتا، تو کوئی اچھی چیز بنی تو اس کو دیوتا بنا دیا. جی، ابھی میں نے ایک لسٹ بنائی ہے قینچیوں کی کہ ایک ہوتی ہے پنکنگ شیئرز. اچھا، جو کہلاتی ہے شیئر، جیسے ہم نے بھی بات کی کہ جو بڑی والی ہوتی ہے، بڑی والی قینچی ہوتی ہے 15 سینٹی میٹر سے بڑی. تو یہ جو ہے اس کے بلیڈز کے اوپر دانت ہوتے ہیں اور جو ہے یہ کپڑا جو ہے وہ بالکل سیدھا سیدھا کاٹتی ہے. اس کے بلیڈز کے دانت کا فائدہ ہے کہ اگر عموماً آپ کپڑا سیدھا سیدھا کاٹیں تو اس کے دھاگے نکلنے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ اس قینچی سے کاٹیں تو وہ اس کا دھاگا نہیں کاٹتی ہے، وہ کپڑا کٹ جاتا ہے اور دھاگے نہیں نکلتے ہیں. یعنی دھاگے نہیں کھینچتے ہیں. دھاگے کھینچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ واقف ہوں گے کہ بھئی کپڑا کاٹنے کے علاوہ اور کاغذ کاٹنے کے علاوہ ہم سرجری میں بالکل میں یہ مینشن کرنے والا تھا. ہماری سرجری میں تو بہت سی قینچیاں ہوتی ہیں، شارپ قینچی، بلنٹ قینچی، فائن کام کرنے کی قینچی، فسٹولا پہ کام کرنے کی قینچی، دل پہ، مطلب قینچی کی بے شمار قسمیں سائز اور شیپ اور الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. تو ہر چیز مطلب آپ سوچیں کہ صرف سرجیکل قینچی کی اتنی اسپیشلائزیشن ہے تو جنرل قینچیوں کی کتنی. اب ہمارے گارڈن شیئرز ہوتے ہیں، وہ اتنی بڑی قینچی ہوتی ہے کہ ایک جوان انسان ہی جو ہے وہ اس کو تگڑا انسانی گھاس کاٹ رہا ہوتا ہے وہ.
بالکل. تو وہ بھی قینچی کی قسم ہے. پھر آئی ایم شیور بال کاٹنے کی ایک الگ قسم ہوتی ہے جیسے بال کاٹتے ہیں. جس زمانے میں حجام کے پاس جاتا تھا اس زمانے میں دیکھتا تھا کہ ان کے پاس جو مختلف قسم کی قینچیاں ہوتی تھیں تو سر کے مختلف حصوں پر مختلف قسم کی قینچیاں استعمال کرتے تھے. تو آج کل جب میں دیکھتا ہوں نوجوان لوگوں کے جو بال کے ڈیزائن ہوتے ہیں سر کے اوپر ایسی ایسی ویوز بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ان قینچیوں کا کمال ہے. آرٹ کا تو کمال ہے ہی, جو آدمی کر رہا ہے وہ آرٹسٹ ہے. ٹول کا بھی بہت بڑا کمال ہے کہ خاص شیپ دے دینا. تو یہ تو قینچی کا دیکھا جائے تو انسانی زندگی پہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی اب جیسے دیکھیں فارمنگ میں ہی آپ دیکھ لیں کہ کسان جو ہے اس کی جو غلہ کاٹنے کی اگر کوئی قینچی ہے وہ مختلف ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی یہ دمبا ہے تو اس کا بھی جب وہ سال جب گزر جاتا ہے تو اس کو شیو کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل کیونکہ اس کے بال اتنے گھنے ہو جاتے ہیں. تو اس جانور کے بال کی کاٹنے کی قینچی بھی مختلف ہے. بالکل. اور آج کل ہم دکانوں میں دیکھیں تو دھنیا پودینہ کاٹنے کی قینچی الگ آتی ہے, اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی جیسے ایک قینچی میں جو عام طور کی ہوتی ہے اس میں ایک بلیڈ ہوتا ہے, مطلب دو آپس میں ہو رہی ہوتی ہے, وہ چار آپس میں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں کہ جلدی جلدی دھنیا پودینہ کٹ جائے. اچھا, انگریزی میں اگر ہم کبھی بات کریں تو ہم سیزر نہیں بول سکتے. اچھا, پیئر آف سیزرز بولتے ہیں, یعنی سیزرز کا یا قینچی کا جوڑا, کیونکہ جو ایک بلیڈ ہوتا ہے وہ سیزر ہوتا ہے, اور کیونکہ قینچی ہمیشہ جوڑے میں آتی ہے. کیونکہ آپ ایک بلیڈ کے ساتھ پھر قینچی نہیں بنے گی آپ کی, وہ آپ کا بلیڈ ہی بن جائے گا. جب دو بلیڈ کو آپ جوڑ دیں اس کو سیزرز کہتے ہیں. سیزرز ہیں اور پیئر آف سیزرز کہتے ہیں ہم. اسی طرح سے شیئرز بھی, جب جو بڑی قینچی ہے وہ شیئرز کہلاتی ہے, پیئر آف شیئرز. اچھا, یہ تو بالکل نئی بات. سمجھ پتا تھا آپ کو؟ مجھے پتا تھا جی. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا, میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں. کوئی بات نہیں. اور ایما اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ پہلے برانز کی بنتی تھی, پھر لوہے کی بنتی تھی, اب تو اسٹین لیس اسٹیل, اور اب تو بلکہ کاربن کی بھی آتی ہے. اور کاربن کی اس لیے آتی ہے کیونکہ اس پہ زنگ نہیں لگتا. کاربن چھوڑیں, بچوں کی پلاسٹک, ہاں پلاسٹک کی بھی آتی ہے, پوری پلاسٹک کی ہوتی ہے, بس اس میں ہلکا سا بلیڈ لگا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے لیے آپ کو پھر سیفٹی سیزرز. بچوں کے ناخن کاٹنے کی بھی الگ قینچی ہوتی ہے کیونکہ بچوں کے ناخن جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں. بالکل ان کو آپ نیل کٹر سے یا کسی اور چیز سے نہیں کاٹ سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی راؤنڈ ٹپ لگی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک سیفٹی فیچر انہوں نے ڈالا ہے, حفاظتی فیچر ڈالا ہے. اور ایسی بھی قینچیاں آتی ہیں جس کو کاٹنے سے بالکل سیدھا نہیں کٹتا, اس کو کچھ ڈیزائن بھی کٹتے ہیں, کاغذ کی. ہاں کاغذ والی کافی دفعہ جو ہے وہ ڈیزائن والی ہوتی ہیں بچوں کی سہولت کے لیے, کہ اسی سے وہ آرٹس اینڈ کرافٹس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. زبردست, یہ تو آپ لوگوں نے بڑی کام کی باتیں بتائی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک لوہے کی شیٹ کاٹنے کے لیے بھی جو ہے وہ قینچی ہوتی ہے. میں نے دیکھی ایک دفعہ میں کسی خراد والے جو ہوتے ہیں وہاں گیا تھا, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لوہا کی شیٹ پڑی ہوئی ہے پوری, اور ایک آدمی قینچی سے لوہا کاٹ رہا ہے. وہ ٹن سنپ کہلاتی ہے, اور بڑے آرام سے کٹ رہی تھی. مجھے حیرت ہوئی کہ لوہا کاٹنے والا جو ہے وہ کتنی تیز ہوتی ہوگی. اس میں دیکھیں پوری فزکس ہوتی ہے, خاص طور پر بابا پیوٹ ڈال دیں کہ وہ ایک گھومتے ہوئے چیز کے گرد آپ یہ کریں تو آپ کم انرجی سے بہت زیادہ زور خود کم زور لگانے سے آپ ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اس کی شارپنیس یعنی اس کی تیزی بھی تو میٹر کرتی ہوگی. تیزی بھی ہے اور اس کی لینتھ. تو آج کل ایما کیوں نہیں قینچیوں کو تیز کرنا پڑتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اب نا الگ الگ کاموں کے لیے قینچیاں بنا دی آلریڈی. اوپر سے ہماری قینچی جب آتی ہے تو وہ بہت شارپ آلریڈی آتی ہے, تو اس لیے عموماً ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. اور اس کا بلیڈ بھی اب اس طرح کا بلیڈ نہیں ہے سیدھا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس کی بہت ہی 3 ڈائمینشنل قسم کی اس کی شکل ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو قینچی جس کام کے لیے اسی مقصد کے لیے استعمال کریں. اب اگر آپ نے کاغذ کی قینچی سے کپڑا کاٹنا شروع کر دیا تو آپ کی قینچی لازمی گھس جائے گی. اور اگر آپ نے کپڑے کی قینچی سے کاغذ کاٹنا شروع کر دیا تو تب بھی وہ کام بھی خراب ہو جائے گا. بالکل. اب سے کہیں جب ہم اپنے درزی کے پاس جاتے ہیں تو ان کی قینچی الگ طرح کی ہوتی ہے بنسبت اس کے جو ہمارے گھروں پہ ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو یہ تو ایما آپ نے بڑی مزے کی باتیں بتائی. قینچی ہماری زندگی میں ہر طرف نظر آتی ہے, لیکن قینچی کی تاریخ کا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. تو بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم وقفہ لیتے ہیں علم و آگاہی کے سفر کا, اور حاضر ہوتے ہیں کچھ سیکنڈز کے بعد. We will be right back after this short commercial break.
हमारा लिबास हमारी पहचान, यही तो है फख्रे पाकिस्तान. Ideas presents Pakistan Day Sale with up to 50% off in stores and online at gulahmadshop.com. Ideas, wear it proudly. हम दोबारा हाजिर हो गए हैं इल्म आ गई के सफर के साथ. तो एमा, आपके बाद मैं चाहूंगा कि समन हमें बताएं कुछ उन सुइयों के बारे में जिनको हम कहते हैं कि ये निटिंग, स्टिचिंग की सुइयां. सुइंग नीडल अंग्रेजी में कहेंगे, और उर्दू में कहेंगे सीने की सुइयां. हाँ, सिलाई की सुइयां. तो ये मुझे बताएं कि सिलाई की पहली सुई कब बनी थी, किसने बनाई थी और कैसे दरियाफ्त हुई? तो आपके ख्याल में सिलाई की सुई कितने हजार साल पहले दरियाफ्त हुई होगी? 500-600 साल. 60,000 साल पहले. 60,000. 60,000. ये आपको कैसे पता है? 6-7 हजार होगा. लेकिन तो कैसे पता? मैं भी बहुत परेशान हुई थी जब मैंने ये फिगर पढ़ा था. मुझे लगा शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ, लेकिन 60,000 साल पहले. 60,000 साल पहले किसको सुई की जरूरत पेश आ गई? उस वक्त भी प्रिमिटिव ह्यूमंस जो भी थे वो होते थे. ये कब, ये ब्रॉन्ज एज थी? उससे भी पहले. तो उन्होंने बनाया, किससे बनाया सुई? सुई किस चीज से बनाया? मैं आपको बताती हूँ. तो ये दरियाफ्त हुई थी साइबेरिया, रशिया में से. अच्छा. वहां से दरियाफ्त हुई थी. सबसे पुरानी जो थी, ज़ाहिर कार्बन डेटिंग करके उसको निकाला गया था कि ये 60,000 साल पुरानी सुई है, और वो बनाई गई थी चिड़िया की हड्डी से. और चिड़िया की हड्डी को कोई बहुत ही छोटी सी हड्डी थी, और खास बात उस हड्डी की ये थी कि उसकी एक कोने पे एक छोटा सा होल था, क्योंकि हमारी जो सीने की सुई होती है उसका एक, उसको कहते हैं ना, सुई की आंख होती है. हाँ, बिल्कुल. तो सिलाई के लिए आंख होना जरूरी है. अगर आंख नहीं होगी तो वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे कोई कॉमन पिन होती है. बिल्कुल. और सिलाई करने, क्योंकि हम उस सुराख के थ्रू धागा डालते हैं, और जब तक वो धागा नहीं डलेगा तो फिर वो सिलाई नहीं हो सकती. तो जो सबसे पहली 60,000 साल पुरानी जो सुई थी वो बनी थी चिड़िया की हड्डियों से. अच्छा. और ये कोई खास बहुत छोटी सी चिड़िया थी जिसकी कोई खास हड्डी थी, उससे ये मिली थी. और उससे लोग सीते क्या थे? पत्ते सीते थे? नहीं, उससे जो चीज सीते थे, कपड़े तो इस तरह से होते नहीं थे जैसे हमारे कपड़े होते हैं, लेकिन जानवरों की खाल आपस में सीते थे. अच्छा. उससे कपड़ा बनाते थे. और साइबेरिया में सर्दी भी बहुत होती होगी. जानवरों की खाल के सी करके अपने ऊपर लपेट ले होंगे लिहाज की तरह से. पहले कपड़े भी जो है वो जानवरों की खाल के ही थे. बिल्कुल. तो वहां से कहानी शुरू हुई थी. फिर 45,000 साल पहले, 45,000 साल पहले स्लोवेनिया एक मुल्क है यूरोप का, वहां से मिली थी, और वो भी चिड़िया की हड्डी थी जो थी. और 8,600 साल पहले अंटोलिया, वो भी यूरोप में है, वहां से मिली थी. तो अब अगर हम सोचे 8,000, टर्की में, बिल्कुल. तो 8,600 साल पहले हम सोचे तो वो बहुत पुराना जमाना लगता है. बिल्कुल. लेकिन जो 60,000 साल पुराना था वो कितना पुराना होगा? देखें, आपके जो सबसे पहले शहर हैं वो भी तकरीबन 4,000 या 5,000 साल पहले बनने शुरू हुए. बिल्कुल. कि आपकी इंसानी सिविलाइजेशन इतनी ऐसी हुई थी कि उन्होंने शहर बनाए. बिल्कुल. तो हाँ, तो समन, आप देख रही हैं कि सिद्रा ने हमारे साथ शामिल हो गई हैं. बिल्कुल, डॉक्टर सिद्रा हमारे साथ शामिल हो गई हैं. डॉक्टर सिद्रा, अगर आपको सुई या धागे के बारे में कुछ बताना है तो जरूर हमें बताइएगा. ये मुझे पता है कि ये सर्जन हैं, और सर्जन होते हुए एक खास किस्म की सुइयां इस्तेमाल करती हैं, खास किस्म के धागे इस्तेमाल करती हैं. मेरे ख्याल में एक दिन हम उन धागों के बारे में बात करेंगे कि ये जो धागे हम इस्तेमाल करते हैं थिएटर के अंदर, कैटगेट से लेकर के अब तक क्या क्या तरक्की हो चुकी है. मेरा सवाल ये है, समन, उसी धागों से ये याद आया कि सुई तो उन्होंने बना ली थी ये 60,000 साल पहले, लेकिन वो धागा क्या था इस्तेमाल करते हाँ थे? तो धागा कभी कभी होता था किसी न किसी प्लांट का मटेरियल, किसी पौधों से रेशे निकाल के, या वही जानवरों की खाल से रेशे निकाल के. ये दो चीजें इस्तेमाल होती थी एज धागा. तो ये तो सबसे पहले हमने बात की कि ये हड्डी की बनती थी, और उसके अलावा लकड़ी की भी बनती थी. मतलब दरख्त तो उस वक्त भी होते थे और दरख्त काटे भी जाते होंगे आई एम श्योर. तो हड्डी लकड़ी की बनती थी. उसके बाद आगे जिस तरह से इवॉल्व की, तो 4,400 कबले मसीह में
ایک آرکیولوجسٹ ہیں جن کا نام ہے فلنڈرز پیٹری. یہ ایجپٹولوجسٹ بھی ہیں, یعنی یہ مصر کی تاریخ میں بہت زیادہ انہوں نے اس کے بارے میں پڑھائی کی اور بہت ساری چیزیں دریافت کی ہیں. ایجپٹولوجسٹ کا مطلب یہ ہے, عام سامعین کے لیے بتا رہا ہوں, کہ جو لوگ مصر کے بارے میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, مصر کے بارے میں جو ریسرچ کرتے ہیں, مصر کے بارے میں جو تاریخ کو کھود کر کے چیزیں نکالتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ایجپٹولوجسٹ, مصریات کے ماہر. بالکل. تو انہوں نے 4400 سال قبل مسیح میں ایجپٹ میں ایک سوئی ڈھونڈی تھی, جو پھر ظاہر میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. تو اس وقت بھی سوئی کا استعمال تھا. ابھی تھی, لیکن یہ ان کو ملی تھی, یہ 4400 بالکل جی 4000. ہاں. اچھا, اور ایک بہت مزے کی چیز جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی مجھے پتا چلی, ایک پودا ہوتا ہے, اس پودے کا نام ہے اگیو پلانٹ. اب اگیو پلانٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اگر اس کے پتوں کو سکھا دیا جائے تو یہ سوئی بھی ہوتی ہے, اور اس کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ دھاگے بھی ہوتے ہیں, اور وہ سوئی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ دھاگا پرویا ہوا ہے. حالانکہ اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے, مطلب آپ سوچیں کہ اس کی جو اینڈ کی جو پوائنٹی جو چیز ہے وہ نیڈل بن جاتی ہے اور باقی پورا دھاگا بن جاتا ہے. تو ایک اس پودے سے وہ نیڈل بھی ہے اور دھاگا بھی ہے. ہاں, تو اس پودے سے آپ سلائی کر سکتے ہیں یہ سکھا کے. بہت زبردست ہے, کیونکہ اس کا ایک تو اس کے پھولوں کا بہت ایک میٹھا نیکٹر بھی ہوتا ہے جس کا ایک سرپ بنتا ہے. اچھا. ہاں, وہ کافی لوگ جو شہد نہیں کھاتے اور کوئی اور پلانٹ پودے سے ہوا کوئی میٹھا پلانٹ بیسڈ سرپ اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر اگیو نیکٹر. بالکل. مجھے اس کے پتوں کے بارے میں لیکن نہیں معلوم, ہاں, وہ بھی اتنا زبردست ہے. تو پرانے زمانے میں اس کا یہ استعمال تھا. اس کے بعد جب سٹیل بننا شروع ہوا, اور ہم نے بات کی ہوئی ہے لوہے بننے کی اور سٹیل بننے کی, تو چائنا میں 10ویں صدی میں 10th سینچری میں سٹیل پہ بہت زیادہ کام ہو رہا تھا. تو اس وقت چائنیز فیکٹریز میں سٹیل کی یہی سوئیاں بننی شروع ہوئیں. تو پہلے اگر ہم شروع کریں تو پہلے ہڈیوں کی اور لکڑیوں کی بنتی تھی, پھر کاربن سٹیل کی بنتی تھی. پھر یہ جو بنانے والے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں بہت آسانی سے زنگ لگ جاتا ہے, تو پھر ایسے میٹلز اس کے اندر ملائے گئے جس سے ان پہ زنگ کم لگے, اور وہ میٹل تھے نکل اور 18 کیرٹ سونا. سونے کا ایلوئے بناتے تھے, سونے کے ساتھ بھی ایلوئے بناتے تھے تاکہ ان پہ زنگ نہ لگے. تو ایلوئے میں اگر سامعین کو بتا دوں, یہ ایسا لوہا ہم بناتے ہیں, ایسا میٹل بناتے ہیں ہم جس کے اندر 2-3 میٹلز ہوں. جیسے انہوں نے بتایا کہ سٹیل جو اس میں آئرن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور ملاوٹ ہوتی ہے, تو وہ جو نکل یا کاپر, تو وہ ملاوٹ والے اگر اس کی وجہ سے جو اسٹیل یا لوہا جو بھی وہ مضبوط ہو جاتا ہے, اس میں زنگ نہیں لگتا ہے, اس میں طاقت آتی ہے, اسٹرینتھ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. جی, مختلف ایلوئز کی مختلف پراپرٹیز وہ ہوتی ہیں. تو یہ اس میں سونا ملا ہوتا ہے. ہاں, اس میں 18 کیرٹ گولڈ لکھا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ جو بالکل ہائی کوالٹی ہوتا ہے اس میں 2/3% 2/3% 2/3 پلیٹینم ہوتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ مضبوط سوئیاں ہوتی ہیں. یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں سوئیاں؟ یہ تو کپڑوں کے لیے تو میرے خیال میں نہیں استعمال ہوتی ہوں گی, کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتی ہوں گی. ہاں, یہ بات صحیح ہے. تو کس چیز میں استعمال ہوتی ہے؟ کپڑوں میں تو نہیں ہوتی ہوں گی, کپڑوں میں تو اسٹیل کی ہی کافی ہو جاتی ہے. اور سمن میں ایڈ کروں گی کہ یہ جو سونے کی سوئی ہے نا, میں نے ابھی بھی دیکھی ہے. ہم سندھیوں میں کسٹم ہے کہ جو ایسے تو نوز پیئرسنگ اور ایئر پیئرسنگ جو ہے بچپن میں ہو جاتی ہے, لیکن جن لڑکیوں کی نہیں ہوتی اور شادی وقت ہو رہی ہوتی ہے تو سونے کی سوئی سے ان کا جو ہے نا نوز پیئرسنگ کی جاتی ہے. خاص وجہ ہے ان کی وجہ ہے کہ ایز اے سائن آف رائلٹی اس طرح کر کے جو ہے نا, اور ابھی تک میں نے وٹنس کیا ہے کہ اب مجھے بچپن میں جب کہتے تھے کہ تم ناک چدواؤ تو میں کہتی تھی نہیں, میں سونے کی سوئی سے کرواؤں گی. ابھی بھی یہ میں نے جیسے میرے یہاں بھی جس نے بھی ناک یا کان چدوائے تو وہ سوئی نہیں استعمال کرتے, لیکن وہ اس کی چاندنی کی بالی ہوتی ہے ایسے جو تیز ہوتی ہے, کہ کچھ ہوتا ہے کہ بھئی سونے اور چاندنی سے اگر جائے وہ کیا جائے تو یہ شاید سیف ہے, یا وہ کوئی ایک ہمارا رواج ہے. لیکن یہ ابھی تک جو ہے نا سونے کی سوئیاں استعمال ہو رہی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ چائنا سے جب اسٹیل کی مطلب جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی نا کہ ایک ساتھ یورپ میں بھی کام ہو رہا تھا, تو چائنا میں بھی کام ہو رہا تھا اور اسپین میں بھی کام ہو رہا تھا. تو یورپ میں اور ویسٹ میں سب سے پہلے اسپین میں اسٹیل کی سوئیاں بنی تھی. یہ کب کی بات ہے کہ اندلس میں بھی سوئیاں؟ یہ بھی تقریباً 10th سینچری ہے, اس کے بعد کی بات ہے. اچھا.
اور اس کے بعد پھر اسپین سے باقی پورے یورپ میں گئی تھی. تو اور اب تو میرے خیال میں 10ویں صدی زمانہ نہیں تھا جب مسلمانوں کی حکومت تھی. یہی سوچ رہی تھی کہ اندلس میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی, تو اس وقت وہاں پہ آلریڈی سائنس کے اوپر بہت کام ہو رہا تھا. ہاں وہ تو ایک بہت ہی زمانہ ہی ایسا گولڈن کا زمانہ تھا, اور اندلس پہ روشن خیال, ترقی پسند ایسے مسلمانوں کی حکومت تھی جو آگے کی سوچتے تھے. آج کی طرح کنویں کے مینڈک یا لوٹے کے مینڈک نہیں تھے. تو وہ تو یقینی بات ہے ترقی زمانہ تھا, اور اس زمانے نے انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے. کئی آپ کو سن کر حیرت ہوگی, آپ لوگ سب سنیں کہ بہت سے یہودی آتھر ہیں جنہوں نے اسپین کی تاریخ کے بارے میں ریسرچ کی اور بتایا ہے کہ انسانیت پر اس زمانے کے جو عالم تھے ان کا بڑا احسان ہے. اور وہ ایسے عالم تھے جو کہ سائنس پر عمل کرتے تھے اور مل جل کر کے سائنس کی ترقی کے لیے کام کرتے تھے. اس کے بعد جب برا زمانہ آیا اور سائنس جیسے آج پاکستان سے بہت دور چلی گئی ہے, ہمارے ملک میں بھی سائنسی ترقی کا کوئی زمانہ نہیں ہے, اور جب سائنس نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو آپ سوئی کی بات کر رہی تھی. اور جی, تو سوئی تو اب اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی ظاہر ہے سوئی اور دھاگا تو استعمال ہوتا ہے, لیکن اب زیادہ تر سلائی تو مشینوں سے ہوتی ہے. تو اب سوئنگ مشین آ گئی ہیں جو ایک مشین استعمال کرتی ہے, بجلی استعمال کرتی ہے, اور میکینزم یعنی اس کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے کہ ایک سوئی ہے, اس میں دھاگا پرویا ہوا ہے, اور وہ اوپر نیچے جاری ہوتی ہے اور سلائی کرتی جاتی ہے. سلائی کی مشین میں بھی تو سوئی ہوتی ہے, بالکل ایسی ہوتی ہے. مطلب جو ہاتھ کا کام ہے اب مشین کام, اب مشین کرتی ہے, اب بجلی استعمال ہوتی ہے. لیکن ہاتھ کا جو فائن کام ہوتا ہے سدھا, جیسے ہمارے سین میں اجرک بناتے ہیں, رلی بناتے ہیں, اس میں جو مختلف سوئیاں دیکھیں استعمال کرتے ہیں. بہت باریک سوئیاں, بہت موٹی سوئی ہوتی ہے, ان کی الگ الگ ہوتی ہے. جو آپ سلائی کرتی ہیں؟ میں نے رلی بنانا سیکھی تھی بچپن میں. تو مجھے یاد ہے کہ جب اس میں سوئی کو پکڑنے کا طریقہ جو تھا اور کس باریکی سے لینا ہے 1 سینٹی میٹر اپارٹ, جس طرح ریکٹر شیٹ کا سیکھا تھا مجھے بالکل سملر لگتا تھا. تو ڈاکٹر سدرا آپ کو لگا آپ کے لیے سرجن بننا آسان ہو گیا تھا کیونکہ آپ کو رلی بنانی آتی تھی؟ ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا کہ مطلب جب مجھے کوئی کہتا تھا ریکٹر شیٹ کو 1 سینٹی میٹر اپارٹ لگاؤ, تو مجھے وہ بچپن کا یاد آ رہا تھا کہ امی نے ایسا سکھایا تھا. تو آپ کا پیغام یہ کہ سرجن بننا ہے تو رلی سی ہو. ہاں, انسٹرومینٹل ہینڈلنگ کے لیے سوئی ہینڈلنگ ضروری ہے. وہ ہاتھ کی سلائی سیکھنی جو ہے وہ چاہیے بچپن میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوئی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک سیدھی سوئی آتی ہے, لیکن اگر ہم میڈیسن میں ہی دیکھ لیں تو الگ الگ شیپس کی الگ الگ قسم کی سوئیاں ہوتی ہیں, گول بھی ہوتی ہیں, کروڈ ہوتی ہیں, اور پھر اس کی جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے, کٹنگ الگ ہوتی ہیں اور دوسری طرح کی الگ ہوتی ہیں. بہت دلچسپ بات ہے یہ. جو سوئی کا جو استعمال ہوتا ہے نا, اگر آپ رگوں پہ سوئی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی باریک اور بہت سافٹ قسم کی سوئی ہوتی ہے. اس طرح سے اگر آپ دل پہ کچھ کام کر رہے ہیں یا پھیپڑوں پہ کام کر رہے ہیں یا جگر پہ کام کر رہے ہیں, سب سے باریکی جو ہے نا وہ جو ریٹائنا پہ سرجری ہوتی ہے نا, تو 13 سم تھنگ اس طرح کا ہوتا ہے. جیسے ہم وائکل 10 اس طرح کرتے ہیں تو وہ تھریڈ بھی بہت ہوتا ہے اور وہ نیڈل بھی بہت تھن ہوتی ہے. اس کے نمبر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا نمبر ہے اتنی باریک سوئی ہے. اتنی باریک سوئی, بالکل. کس چیز کا بڑا نمبر؟ یہ جو سوئیوں کا سائز ہوتا ہے. جیسے کہہ رہی نا کہ 30 تو 30 کا مطلب ہے کہ یہ باریک ترین دھاگا ہے. اور 10 تو یہ مطلب تھوڑا موٹا ہے, اور 1 کافی موٹا ہے, 2 اس سے بھی موٹا ہے, 3 اس سے بھی موٹا ہے. تو جتنا 0 لگاتے جائیں گے اتنا باریک سے باریک ہوتا چلا جائے گا. تو ہم لوگ جو اپنے گائنی کی پریکٹس میں استعمال کرتے ہیں عام طور پر 10 20 کے دھاگے استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو سوئی کے بارے میں بڑی دلچسپ, یہ بالکل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سوئی کی داستان اتنی پرانی ہے. تو آپ کے کینچی سے بھی زیادہ پرانی داستان ہو گئی. نہیں دیکھیں, سوئی تو زیادہ ضرورت ہے نا, کیونکہ کاٹنے کا کام تو پہلے چھری یا بلیڈ سے ہو جاتا تھا یا کسی بھی تیز اشیاء سے, لیکن سوئی اس کے بغیر آپ کا لباس ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل. اور انسان نے جب پہلے تو انسان کپڑا سی کے پہنتے نہیں تھا, اپنے آپ کو کور کر لیتا تھا, لیکن جب بعد میں اس کو پتا لگا کہ آستینیں بن سکتی ہیں, اس میں ہاتھ اور پیر الگ الگ جا سکتے ہیں, تو پھر نئے نئے ڈیزائن شروع ہو گئے. اب آپ انسان کو دیکھیں کہ کروڑوں سال ہو گئے, انسان کی شکل صورت تو یہی ہے, لیکن لباس کیسے کیسے بنا لیے. ہر طرح کے لباس میں انسان گھوم رہا ہے, اور ہر قومیت کی, ہر ملک کی الگ الگ اپنا لباس ہے, اور ان کا اپنا ایک ڈھنگ ہے, ان کا اپنا طریقہ ہے, اور ہر جگہ سوئی اور قینچی موجود ہے. تو اس کے ساتھ ہی وقت ہو گیا ایک ہمارے سفر کے وقفے کا, اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ.
will be right back after this short commercial break. ہمارا لباس ہماری پہچان، یہی تو ہے فخر پاکستان. Ideas presents Pakistan Day Sale with up to 50% off in stores and online at gulahmadshop.com. Ideas, wear it proudly. علم آ گئی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں. اور سدرا، آج کو خاص دن ہے؟ جی سر، آج جو ہے بین الاقوامی دن ہے خوشیوں کا، انٹرنیشنل ڈے آف ہیپینس. اچھا، بین الاقوامی دن ہے خوشیوں کا. تو دنیا میں یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ خوش قوم کون ہے؟ فن لینڈ جو ہے وہ پچھلے 5 سال سے اپنی پوزیشن قائم کیا ہوا ہے اور اس کی ٹاپ فرسٹ میں آ رہا ہے ایز اے رینک آف ہیپینس. مستقل طور پر وہاں کے لوگ خوش، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. نہیں، ہنسنے کا یہ میں دیکھ رہی تھی کہ دا موسٹ ہیومرس کنٹری نا جو ہنستا رہتا ہے وہ تو یو کے ہے. پاکستان ٹاپ 20 میں آتا ہے اس میں. ہاں، ہیومرس کنٹری موسٹ. اچھا، پاکستان بھی اس میں آتا ہے؟ ہاں، پاکستان بھی اس میں آتا ہے. موسٹ جو ٹاپ 20 میں پاکستان بھی آتا ہے. لیکن ویسے پاکستان اگر دیکھا جائے ہیپینس میں 103 نمبر ہے. بہت پیچھے. اچھا، تو یہ بتائیں سدرا کہ یہ بین الاقوامی خوش رہنے کے دن کو منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں، اس کے لیے اچھا کیونکہ سائنس ترقی کر رہی تھی اپنے حساب سے، تو یہی ہر کسی کو لگتا تھا کہ جو مادی چیزیں ہیں نا وہی ترقی دے سکتی ہیں. لیکن پھر یہ ضرورت آ پڑی کہ پتہ لگا کہ ترقی صرف مادی چیزوں سے نہیں ہے، احساسات سے بھی ہے. خوشی ایک چاہیے ہوتی ہے جو انسان کو مکمل کرتی ہے. تو سب سے پہلے بھوٹان جو ملک ہے اس نے ریزولوشن پاس کر یونائٹڈ نیشن کے پاس 2011 میں گئے کہ جو نا یہ ایک دن ہونا چاہیے جس میں ہم اہمیت بتائیں کہ ہیپینس کی، خوشی کی اہمیت کیا ہے. پھر 2012 سے یونائٹڈ نیشن نے اس کو ایکسپٹ کیا اور پھر منانے لگے 20 مارچ کو جو آج ہمارا ہے. یہ تو مجھے سوچ کے ہی خوشی ہو رہی ہے کہ بھوٹان جیسے چھوٹے سے ملک، بھوٹان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے قریبی ہے نیپال اور انڈیا کے برابر میں، اور بہت چھوٹا سا پہاڑی ملک ہے. وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا کو خوشی کا پیغام دیا جائے اور خوشی کا دن منایا جائے. تو بڑی اچھی بات ہے. اور سر میں نے اور بھی انٹرسٹنگ چیز پڑھی کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز ہیں وہ بعد میں آئے. یونائٹڈ نیشن نے ان کے بارے میں پہلے 2012 میں یہ ہیپینس کا ڈے آیا ہے. پھر اب ہیپینس کو کنٹینیو کیسے کرنا ہے یا اس کو کیسے پھیلانا ہے، تو پھر یہ SDGs آئی ہیں اور ان کا بھی گول وہی ہے. تو اب جو SDGs پہ پراپر کام کر رہے ہیں نا وہی ہیپی کنٹری کے رینک میں آتا ہے جو ان کا ایک رینک چل رہا ہے. بالکل. اور ڈاکٹر سدرا میں پڑھ رہی تھی کہ ڈے آف ہیپینس کی جو ویب سائٹ ہے اس میں کہتے ہیں کہ آج کے دن لوگوں کو احساس دلانے کا دن ہے کہ اپنی خوشی پہ فوکس کریں اور نہ صرف اپنی دوسروں کی خوشی پہ فوکس کریں اور کسی اور کو کیسے کیسے خوشی دے سکتے ہیں. اور اس میں لکھا تھا اس سال جو ہمارے دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ جنگ چل رہی ہے تو کس طرح وہاں پہ مدد کر سکتے ہیں، جیسے یوکرین میں اور فلسطین میں اور ان ساری جگہوں پہ. وہ لوگ تو خوشی کا دن مشکل سے ہی منائیں گے آج، لیکن جو لوگ منا رہے ہیں وہ ان کی مدد ضرور کریں. لیکن ایک بات یہ ہے سدرا کہ آپ سوچیں کہ خوشی کتنی اہم چیز ہوتی ہے. خوش جب ہوتے ہیں آپ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا پورا جسم جو ہے ایک طرح کی خاص ایفورک کنڈیشن میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے. تو خوش ہونا بہت ضروری ہے. جو قومیں خوش ہوتی ہیں وہ ترقی کر سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں. تو اچھا اس کا جو ہے نا اس پہ بھی ہے جو ہم کروموزومز پہ، ہمیں تو مجھے نہیں تھی یہ بات پتا کہ کروموزومز یا جینز پہ بھی اتنا اثر ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے جیسے کہا جاتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز آر ہیپیسٹ دین ایشین کنٹریز، تو ان کے کروموزوم سے کچھ ایسے جینز ہیں، ان میں کچھ ایسی ویرائٹی ہے، اگر وہ ہوں گے تو وہ انسان جلدی آسانی سے خوش ہو سکتے ہیں، اور وہ اگر جینز نہیں ہیں تو وہ مشکل سے خوش ہوتے ہیں. تو میں یہی سوچ رہی تھی شاید وہ جینز مجھ میں کم ہے، میں مشکل سے خوش ہوتی ہوں. تو یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز زیادہ خوش کنٹریز ہیں جو کہ ایشیا کے مقابلے میں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کم خوش ہوتی ہیں؟ ہم کہتے نہیں ہیں کہ یار یہ انسان بہت کم خوش ہوتا ہے، ہم بہت کرتے ہیں پھر جا کے خوش ہوتا ہے.
تو ایسا میں نے سنا ہے اپنے بارے میں. تھریشولڈ الگ ہوتا ہے. ہاں. تو میرا سوال یہ ہے کہ تو فن لینڈ میں سب سے زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں, ہاں, اور یو کے لوگ سب سے زیادہ ہنستے ہیں. ہاں, سب سے ہنستے نہیں, لائک دے ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر. جیسے نہیں ہم لوگ مذاق کریں یا جوکس کریں تو سب سے زیادہ مذاق یو کے کی ہے کنٹری میں, اور پاکستان بھی ٹاپ 20 میں آتا ہے, 18 نمبر ہے. میں بھی پڑھ رہی تھی تو شاید یورپ میں سب سے زیادہ ہنستے جرمن ہیں, مجھے بہت حیرانی کی بات لگی. اچھا, تو سدا بتائیں کہ سب سے زیادہ ناخوش تو کس ہے ملک میں, سب سے خراب اس معاملے میں؟ ہاں, سیڈیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ از افغانستان. مگر اس کی وجہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بالکل. وہاں مستقل جنگ ہو رہی ہے, وہاں پر لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہے, وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کٹر ہیں, جو بچوں کا وہاں سودا ہو رہا ہے آج کل. تو اور مسلسل جنگ کی وجہ سے تو لوگ ناخوش ہو ہی جاتے ہیں. ہم سب امید کریں آج 20 تاریخ کو کہ قریب افغانستان میں بھی کوئی خوشی کے بادل چھائیں, وہاں بھی لوگ خوش ہوں, وہاں بھی خوشیوں کی بارش ہو, اور وہاں بھی بچے اسکولوں میں جانا شروع کر دیں, لڑکیاں اسکولوں میں جانا شروع کر دیں. تو آج کے دن ہم ان کی خوشی کی امید کر کے کچھ خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہاں, ویسے یہ جو ورلڈ ہیپینس رپورٹ ہے اس کے حساب سے یہ تھا کہ فن لینڈ شاید, کیونکہ کووڈ نے تو پورا گلوبلی جو ہے بہت برے اثرات چھوڑے ہیں, تو ذہنی طور پر بھی لوگ اور روزانہ زندگیاں جو کام وغیرہ ہے اس میں بہت برے اثر آئے. لیکن فن لینڈ نے اپنی چیز کنٹینیو کی ہوئی ہے, کیونکہ ان کا جو ہے نا وہاں پر انصاف ہے, وہاں پہ رویہ جو ایک دوسرے سے ہے نا وہ برابر ہے. اس چیز کا ہیپینس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے صحت کا جو بھی ہوا ساری چیزیں ہوئی, لیکن جب انسانی حقوق برابر ہیں وہاں پر تو اس نے اپنی پوزیشن کنٹینیو کی. اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ڈاکٹر شیرشاہ, مجھے نہیں پتا آپ فن لینڈ گئے ہیں کہ نہیں؟ میں بالکل فن لینڈ گیا ہوں اور جا کے بہت خوش ہوا ہوں. میں بھی جب فن لینڈ گئی تھی, میرا جانا ہوا تھا کچھ سال پہلے, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ خوش کیوں ہیں. وہاں کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ اچھا ہے, وہاں کا نظام اچھا ہے, لوگ اچھے ہیں, سب ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, کوئی لڑتا جھگڑتا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں کسی بھی چھوٹی سی بات پہ. اگر وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہے تو سوتے کیسے ہیں؟ نیند آ جاتی ہے ان کو. اچھا, کیونکہ ہمارے ملک میں تو کوئی کام بغیر لڑے جھگڑے ہوتے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہیں. تو مجھے تو بڑا اچھا لگا تھا وہاں جا کے. میرا خیال ہے وہاں سردی بھی بہت ہوتی ہے. بہت سردی ہوتی ہے. اور میں فن لینڈ گیا تھا سویڈن سے ایک پانی کے جہاز پر ہم نے 6-7 گھنٹہ سفر کیا تھا. اس میں ہماری 1-2 میٹنگ ہوئی تھی. پھر ہم نے 2 دن فن لینڈ میں گزارا تھا, اور بہت ہی یادگاری دن تھے. لوگ بہت مزے کے لوگ ہیں, سائیکلیں بہت ہیں وہاں پر. جی بے شمار لوگ سائیکل چلاتے ہیں. میرے خیال میں ایما آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ سائیکل کا تعلق ہے خوشی سے کچھ, کیونکہ آپ ایک سائیکلسٹ ہیں. جی دیکھیں, جو سائیکل چلاتا ہے وہ ورزش کرتا ہے, اور جو بندہ ورزش کرتا ہے اور اپنے جسم کو ہلاتا ہے, سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے, جو ہم سائنس میں ریلیز ہوتے ہیں, کورٹیسول کم ہو جاتا ہے. کورٹیسول اسٹریس ہارمون ہے, سیروٹونن جو ہیپی ہارمون ہے خوشی سے. تو آپ خوب ورزش کریں, اور سائیکل کا یہ فائدہ ہے کہ آپ خوبصورت چیزیں بھی ساتھ دیکھتے چلتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ سمر ہمیں آج کا بہت ہی خوشی کا کوئی گانا سنائیں, آپ ذرا کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں عوام کو خوشی کے لیے؟ اس کے بعد ایما آپ بھی پیغام دیں. اچھا, جب مجھے نا معلوم نہیں تھا تو مجھے ڈاکٹر شیرشاہ نے صبح بتایا کہ سمن کا رزلٹ آیا ہے, میچ ہو گیا ہے, تو میں نے ایسے میسج لکھا سو ہیپی فار یو. اور پھر میں نے انسٹاگرام چیک کیا تو وہاں پہ آیا تھا کہ ہیپینس ڈے. تو میں نے کہا پورا صرف ملک نہیں پوری دنیا ہیپینس منا رہی ہے سمن کے لیے. بہت بہت مبارک ہو سمن. بہت شکریہ. آپ کا پیغام؟ میرا یہ ہے کہ ہم خوش رہیں, اور جہاں جہاں ابھی ناانصافی ہو رہی ہے دنیا میں وہاں پہ کوشش کریں کہ ہم وہاں تک خوشیاں پہنچا سکیں, اور ان کی اگر کسی طرح سے مدد کر سکیں تو اس میں ہم. زبردست. میرا بھی یہ پیغام ہے کہ ہم سب کو خوش رہنا چاہیے, اور جن لوگوں کو ہم خوشیاں تھوڑا سا بھی شیئر کر سکتے ہیں ان سے شیئر کرنا چاہیے. سمن, آپ کوئی خاص گانا سنانا چاہتی ہیں آج؟ بتائیں. جی بالکل, میں ایک بالکل نیا گانا سنانا چاہتی ہوں جو میرے خیال ہے کل یا پرسوں ہی ریلیز ہوا ہے. یہ کوک اسٹوڈیو کا نیا گانا ہے. اس کو گایا ہے عاطف اسلم اور عبداللہ صدیقی نے. اور اس کی جو سب سے مزے کی بات مجھے یہ لگی کہ یہ آپ کو شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اردو گانا ہے, اس لیے کہ یہ اردو بھی ہے اور یہ انگریزی میں بھی ہے. یہ بہت مزیدار گانا ہے. تو مجھے اردو انگریزی خوشی کا گانا ہے, اور امید کا گانا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی, آگے بڑھنا ہے اور خوش رہنا ہے. صدرا ایما, آپ لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ آگے بڑھنا ہے, خوش رہنا ہے, تو ہم گانا سنتے ہیں اور گانے کے بعد
ہمارا پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کے سفر کا، اور اگلے ہفتے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے علم و آگہی کا سفر لے کر کے، خوشی کے ساتھ. Smile, hyper, tactile. You could say a single word, and it can make my vision blurred. I'm all nerve, ends, all sense, no sense. Live to get my feelings hurt, sentimental amateur. ہر صبح کی شروع میں وہی خوشبو، سپنوں میں گم من گائے بجے گھنگرو. گر گر کے میں پھر یہ قدم لوں، کیسے کروں اظہار نہ سمجھوں. آگے اب انتہا کیسی یہ جانوں کیسے، اتنا برس جاتا ہے دل میرا یہ بارش جیسے. میں میری ہر خواہش میں جو موجود، کیسے کروں ظاہر یہ بتا تو. گو because I never take it slow. آگے آئے I don't want it all. Knew it from the get-go. ڈرنا نہیں کمزور. پھر وہی ہے رات سنہری، پوچھے دل سے بات یہ گہری. خواہشوں کے در پہ بیٹھا، آسروں کا بوجھ کسے تھا. پاس یہ ہوا جو بہکتی، جانے سب ہر بار یہ کہتی. کھڑکیاں یہ بند نہ کر تو، سانس لے خود ہی سے نہ ڈر تو. I'm a sailor but I'm in my mind. I don't need you telling me that I'm starry-eyed. I don't wanna hold up if I can't break. I don't wanna shut down just to feel safe. I'm pathetic, so frenetically romanticizing, but there's just something so poetic in the clutter. You can't wear me down. Oh, you can't wear me down. Oh, go, 'cause I never take it slow. آگے آئے I thought what it was. Knew it from the get-go. Get a he who comes on. ڈرنا نہیں the he who comes like the sun on my skin. Let the heat sink in. Patterns in my delicate scars. Feel it in my sunburnt heart. Healing while I revel in pain. Bleeding in the burns like pain. Patterns in my delicate scars. Feel it in my sunburnt heart. No. دل جانے